نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اس سے پہلے ہم نے ترکیبی قواعد کے اعتبار سے جار مجرور اور مضاف الیہ کے اوپر بات کی تھی، تو اس سبق کے اندر مبتدا اور خبر کی پہچان، کیونکہ اس سے پہلے ہم نے جملہ اسمیہ کا تعارف پڑھا ہے، تو اب مبتدا اور خبر کی پہچان کا طریقہ کیا ہے، ہمیں کیسے پتہ چلے گا یہ مبتدا ہے اور خبر ہے۔ اس کے بارے میں چند چیزیں آپ کو بتاتا ہوں۔ سب سے پہلی بات، اگر شروع کلام میں ضمیر مرفوع منفصل آ جائے تو وہ مبتدا بنتی ہے اور بعد والا اسم اس کی خبر بنے گا، جیسے هو الاول والآخر والظاہر والباطن۔ یہاں پر ہوا ضمیر مرفوع منفصل مبتدا اور باقی اس کی جو ہے نا خبریں بن جائے گا۔ اور اسی طرح دوسرا جو مبتدا خبر کی پہچان کا طریقہ ہے وہ یہ ہے، شروع کلام میں کوئی اسم معرف باللام یعنی الف لام کے ساتھ آ جائے اور اس کے بعد بغیر الف لام کے کوئی اسم آ جائے یا جار مجرور آ جائے تو وہ بھی آپس میں مبتدا خبر بنتے ہیں، جیسے الدنیا ملعونۃ۔ یہاں پر الدنیا جو ہے یہ معرف باللام ہے، مبتدا بنے گا اور ملعونہ اس کی خبر بن جائے گا۔ اور اسی طرح الحمدللہ، الحمد معرف باللام ہے، الف لام والا ہے، اور اس کے بعد للہ جار مجرور آ گئے تو یہ اپنے متعلق سے مل کر خبر بن جائے گی۔ تیسری بات، شروع کلام کے اندر اگر مضاف اور مضاف الیہ آ جائیں تو یہ مبتدا بنیں گے اور بعد والا اسم جو ہے اس کی خبر بن جائے گا، جیسے صدقۃ الفطر واجبۃ۔ یہاں پر صدقۃ الفطر مرکب اضافی ہے، مضاف الیہ سے مل کر مبتدا اور واجبۃ اس کی خبر بن جائے گا۔ چوتھی بات، شروع میں اگر اس میں اشارہ آ جائے تو وہ مبتدا بنتا ہے اور بعد والا اسم جو ہے اس کی خبر بن جاتا ہے، جیسے ھذا کتاب، یہ اسم اشارہ مبتدا اور کتاب اس کی خبر ہے۔ پانچویں بات، شروع میں نام آ جائے تو وہ مبتدا ہوتا ہے اور اس کے بعد والا جو اسم ہوتا ہے وہ اس کی خبر ہوتا ہے، جیسے ابراہیم و خلیل اللہ۔ اس میں ابراہیم جو ہے یہ کیا ہے، نام ہے، خلیل اللہ یہ اس کی خبر بن جائے گا اور ابراہیم مبتدا بنے گا۔ چھٹی بات اس حوالے سے، شروع کلام میں معرفہ اور اس کے بعد جملہ ہو تو اس وقت یہ آپس میں مبتدا خبر بنتے ہیں، جیسے اللہ یہدی من یشاء۔ لفظ اللہ معرفہ ہے اور یہدی من یشاء یہ جملہ ہے تو یہ اس کی خبر بن جائے گا اور لفظ اللہ مبتدا بنے گا۔ ساتویں بات جو ہے، شروع کلام کے اندر اگر جار مجرور آ جائیں تو وہ خبر مقدم ہوتے ہیں اور بعد والا اسم مبتدا مؤخر ٹھہرے گا، جیسے للہ ما فی السماوات۔ یہاں پر للہ جار مجرور
خبر مقدم اور ما فی السماوات یہ مبتدا مؤخر بن جائے گا۔ ایک بات اور بھی سمجھنے والی ہے، مبتدا اور خبر ایک دوسرے سے پہلے اور بعد میں آ جاتے ہیں، ان کی تقدیم اور تاخیر ہو سکتی ہے۔ اور آٹھویں بات جو ہے، کتابوں کے اندر جتنے بھی عنوانات ہوتے ہیں وہ عام طور پر خبر بنتے ہیں، جیسے کتاب الطہارہ، یہ مرکب اضافی جو ہے نا خبر بن جائے گا، ھذا مبتدا محذوف کی، ھذا مبتدا محذوف کی، یا پھر کتاب الطہارتی ھذا، کتاب الطہارہ کو مرکب اضافی مبتدا بنا لیں اور ھذا کو اگر آخر میں نکالیں گے تو وہ خبر بن جائے گا۔ اگر کتاب الطہارہ سے پہلے شروع میں ھذا نکالتے ہیں یا کوئی بھی عنوان ہے اس کے شروع میں اگر ھذا محذوف نکالتے ہیں تو اس وقت ھذا مبتدا اور جو عنوان ہے وہ خبر بنے گا۔ اگر عنوان کے بعد ہم جو ہے نا محذوف عبارت نکالتے ہیں تو اس وقت عنوان جو ہے وہ جو مبتدا بن جائے گا اور محذوف عبارت اس کی خبر بن جائے گی۔ نویں بات جو ہے، دو اسم ہوں، ان میں سے ایک معرفہ ہو اور دوسرا نکرہ، تو پہلے کو مبتدا اور دوسرے کو خبر بنائیں گے، کیونکہ مبتدا معرفہ ہوتا ہے اور خبر نکرہ ہوتا ہے۔ جیسے اللہ ربنا، یہاں پر لفظ اللہ مبتدا اور ربنا یہ اپنا خبر بن جائے گا۔ 10ویں بات، انما کے بعد، کس کے بعد؟ انما کے بعد کوئی اسم آ جائے تو وہ ہمیشہ مبتدا ہوگا اور اس کا ما بعد اس کی خبر بن جائے گا۔ جیسے انما المؤمنون اخوہ، یہاں پر المؤمنون مبتدا ہے، اخوہ اس کی خبر بن جائے گا۔ 11ویں بات، مبتدا ہمیشہ جو ہے اسم ہوتا ہے اور خبر کبھی اسم ہوتا ہے اور کبھی فعل ہوتا ہے۔ جیسے اللہ احد، لفظ اللہ اس میں مبتدا ہے، اسم ہے، اور احد بھی اسم ہے، یعنی کہ مبتدا خبر دونوں اسم، اور کبھی کبھی جو خبر ہوتی ہے وہ فعل بن جاتی ہے۔ جیسے اللہ یعلم، یہاں پر لفظ اللہ مبتدا ہے، یعلم پورا جملہ فعلیہ ہو کر اس کی خبر بن جائے گا۔ 12ویں بات، مبتدا جو ہوتی ہے اکثر معرفہ ہوتی ہے اور خبر اکثر نکرہ ہوتی ہے۔ جیسے اللہ لطیف، لفظ اللہ مبتدا اور لطیف اس کی خبر بن جائے گا۔ 13ویں بات، خبر کبھی مرکب اضافی ہوتی ہے، جیسے محمد الرسول اللہ، لفظ اللہ، یہاں پر لفظ محمد جو ہے مبتدا ہے اور رسول اللہ مرکب اضافی ہو کر خبر بن جائے گا۔ اور کبھی کبھی مبتدا کیا ہوتا ہے؟ مرکب اضافی ہوتا ہے، جیسے عذاب القبر حق، عذاب القبر مرکب اضافی ہے، مبتدا ہے، حق کیا ہے؟ اس کی خبر ہے۔ اور کبھی کبھی مبتدا بھی مرکب اضافی ہوتا ہے اور خبر بھی مرکب اضافی ہوتی ہے، جیسے کل نفس، یہاں پر لفظ کل مضاف، نفس مضاف الیہ، مرکب اضافی ہو کر مبتدا، اور اپنا ذائقۃ الموت جو ہے وہ مرکب اضافی خبر بن جائے گی۔ مبتدا بھی مرکب اضافی اور خبر بھی مرکب اضافی۔ اور ایک مبتدا کی کئی خبریں آ سکتی ہیں، ایک مبتدا کی کئی خبریں آ سکتی ہیں، اور یہ بات اکثر مشہور نہیں ہے، ویسے کئی مبتدا بھی آ سکتی ہیں، ایک سے زائد مبتدا بھی آ سکتی ہیں۔ اس کی مثال اولئک هم المفلحون، لفظ اولئک جو ہے یہ اسم اشارہ مبتدا اور ہم مبتدا ثانی بناتے ہیں۔ اولئک مبتدا اول، ہم مبتدا ثانی، المفلحون خبر بناتے ہیں، یعنی کہ ایک سے زائد مبتدا بھی آ سکتی ہیں۔ یعنی دوسرے الفاظ میں ہم المفلحون
یہ آپس میں مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر اولئک کے لیے پھر خبر بن جائے گا، یہ بھی بات ہے۔ تو مبتدا اور خبر ایک دوسرے سے مقدم بھی آ سکتی ہے۔ اب ان کا ترجمہ کیسے کریں گے؟ ترجمہ کرنے کے لیے سب سے پہلے مبتدا کا ترجمہ کریں گے، پھر خبر کا ترجمہ کریں گے، اور آخر کے اندر لفظ ہے لگا دیں گے۔ جملہ اسمیہ خبریہ کا اردو کے اندر اگر پہچان کرنی ہو تو اس کے ترجمہ کے اندر ہے، ہو اور ہوں آتا ہے۔ اب اس کا ترجمہ کرنا ہو تو پھر کیا کرنا ہے؟ پہلے مبتدا کا ترجمہ کریں گے، پھر خبر کا، اور آخر میں ہے، ہوں وغیرہ لگا دیں گے۔ جیسے ھذا کتاب، یہ کتاب ہے، یہ کتاب ہے۔ اگر ہم ھذا کتاب، یہ کتاب ہے، یہ تو بن جائے گا جملہ اسمیہ خبریہ۔ اگر ہم یہاں پر ہے نہیں لگاتے تو پھر موصوف صفت بن جائیں گے۔ کیا بن جائیں گے؟ موصوف صفت بنیں گے، کیونکہ جو لفظ ہے یہ جملہ اسمیہ کی علامت ہے۔ یہ بات میں نے پہلے آپ کو بتائی ہے۔ افعال ناقصہ، حروف مشبہ بالفعل، ما والا مشابہ لیس، لا نفی جنس، اپنے اسم اور خبر سے مل کر کیا بنتے ہیں؟ جملہ اسمیہ خبریہ بن جاتے ہیں۔ یہ تھی مبتدا اور خبر کی پہچان کا طریقہ۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔